احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے جاتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے، خون میں لت پت ہوتے تھے، جیسے ہی کوڑا مارنے والا ہٹتا تھا امام احمد بن حنبل اس کو معاف کر دیتے تھے۔ شاگرد قریب میں بیٹھا ہے، کہتا حضرت اس نے آپ کو کوڑے مارے ہیں، آپ لہو لہان ہو چکے ہیں اور آپ اس کو معاف کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے، یہ میرے نبی کا امتی ہے، یہ میرے نبی کا امتی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آخرت میں اس کو تکلیف ہو، اور اس کو تکلیف ہوگی تو میرے آقا کو تکلیف ہوگی۔ اگر یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو گئی، قسم خدائے پاک کی کہ یہ امت خوشحال ہو جائے گی۔ آج ایک ایک جگہ تین جو ہے، جب الیکشن آتا ہے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں اور مسلمان اپنے مفاد میں ووٹ دیتے ہیں، شہادتیں اپنے مفاد میں دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ میرا مفاد اس سے وابستہ ہے، میرا کام اس سے چل جائے گا، میری فیکٹری اس سے چل جائے گی، میری دکان اس سے چل جائے گی۔ یاد رکھنا اللہ اسی ظالم کے ذریعے سے میری دکان تباہ کروائے گا، اللہ اسی شخص کے ذریعے سے جس پر میں نے بھروسہ کیا۔ ان عرب نوجوانوں نے یورپ پر بھروسہ کیا تھا، آج وہی یورپ ان کو مار رہا ہے، آج وہی یورپ ان کا خون بہا رہا ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے ان کو خدا مانا تھا۔ ہماری نظر صرف اللہ پر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی نفع دے سکتا ہے تو اللہ دے سکتا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے فیصلے ہم اپنی، میں اسد الغابہ ایک کتاب ہے تاریخ کی، عجیب واقعہ سنا رہا ہوں، روکتے کھڑے ہو جاتے۔ اسد الغابہ عربی زبان میں کتاب ہے تاریخ کی، میں پڑھ رہا تھا۔ اللہ کا نظام دیکھیے، آج ہم اپنے مفاد کے فیصلے کرتے ہیں، آج ہم کسی پر ظلم کر جاتے ہیں۔ میرے پاس قوت ہے، میں دکان کا سیٹ ہوں، میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں، میں بڑا ہوں، کسی پر ظلم کر رہا ہوں۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا نا بھائی، کیسی صدا دیتا تھا۔ ان کا آقا انگاروں پر اونگھا لٹاتا تھا اور آپ کے جسم کی چربی سے وہ انگارے بجھ جاتے تھے۔ وہ حضرت خباب کہ ان کی آقانی جو لیڈی تھی وہ سر پر لوہا گرم کر کے داغتی تھی۔ آپ سوچئے کیسی سزائیں دی جاتی تھی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، کہتے آقا بہت ظلم ہو رہا ہے، اپنا سر کھول کر دکھا دے، دیکھو یہاں داغا ہے، یہاں داغا ہے، خون جم چکا ہوتا، میرے آقا دیکھ نہیں پاتے، لیکن آقا کہتے خباب صبر کرو، خباب صبر کرو، صبر دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے۔ اگر میری نظر اللہ پر ہے، میری نظر کسی ظالم پر نہیں ہے، کسی طاقتور پر نہیں ہے، کسی مال والے پر نہیں ہے، تو اللہ کا نظام کیسا الٹتا ہے۔ یہی آقا نے جس کا نام لکھا ام انمار، اس کو سر درد کی تکلیف شروع ہوتی ہے، بڑے بڑے اطباء کو دکھاتی ہے، ڈاکٹروں کو دکھاتی ہے، شفا نہیں ملتی۔ ایک طبیب یہ مشورہ دیتا ہے کہ اب آپریشن کرنا ہوگا۔ اس زمانے میں آپریشن اسی طرح ہوتا تھا، لوہا گرم کیا جاتا تھا اور داغا جاتا تھا، اس کے سوا آپریشن کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ جب ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا ہوگا، ام انمار نے کہا میں کروا لوں گی۔ کس کے پاس کرواؤں گی؟ اللہ کا نظام دیکھیے۔ حضرت خباب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے خباب میرے سر میں درد ہے اور ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ آپریشن کرو، خباب لوہا گرم کرو اور میرے سر کو داغو۔ حضرت خباب فرماتے ہیں میں نے اللہ کی قدرت اپنی زندگی میں دیکھی کہ کل میرا سر ہوتا تھا اور ام انمار کا ہاتھ ہوتا تھا، آج میرا ہاتھ ہے اور ام انمار کا سر ہے۔ یہ میرا رب ہے، یہ ہے میرا طاقتور اللہ، جو نظام کو پلٹنے پر آتا ہے تو اس کو وقت نہیں لگتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کے واسطے اپنے مفاد کے فیصلے چھوڑو اور اللہ کے لیے اس وقت امت کے لیے کچھ کرنے کے جذبات رکھو۔